رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صل علی محمد وعلی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا یعدی حقه المجتہدون الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم سلام علی ابراہیم صلوات اس سے بلند صلوات دیا کریں گے ذکی شاہ صاحب، ان کے فرزندان حسن، محسن، قاسم، ہاشم، آپ سب کی صحت و سلامتی، یہ بہن بیٹیاں جو آئی ہوئی ہیں ان سب کے گھر میں آرام، چین، سکون، مستقبل کی بہتری، رزق، عزت میں اضافے کے لیے بلند تر صلوات آپ اس سے بلند صلوات پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ سورہ مبارکہ صافات کی 3 مسلسل آیتیں پڑھی ہیں میں نے۔ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ جو ابراہیم سے ہم نے امتحان لیا ہے اس سے بڑا امتحان نہیں ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، مگر اس سب سے بڑی آزمائش کے بعد بھی ہم ایک بڑی آزمائش چاہتے ہیں۔ جو میرا سنی بچہ، جو میرا شیعہ بھائی یہ سوچتا ہے کہ قرآن میں عاشورہ کا ذکر کہاں ہے، وہ یہ آیت سن لیا کرے اور پڑھ لیا کرے کہ قرآن میں عاشورہ کا اعلان ہے۔ جس دن امام حسین نے قربانی دی ہے اس دن کا تذکرہ سورہ صافات میں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، ہم نے ابراہیم سے سب سے بڑی قربانی لی ہے۔ وہ سب سے بڑی قربانی کیا تھی؟ جب حضرت اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا رہے تھے، وہ سب سے بڑی آزمائش تھی۔ مگر حضرت ابراہیم سے اس سے پہلے بھی آزمائشیں لی اللہ نے۔ جانور چرا رہے تھے، صحرا میں بکریاں لے گئے تھے۔ جب نبیوں کو محنت کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو مجھے اور آپ کو مزدوری کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ اللہ نے نبیوں سے جانور چروائے، اللہ نے نبیوں سے جانور چروائے، خود ہمارے نبی نے جانور چرائے۔ سرکار دو جہاں خود میرے مولا امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں، فرماتے ہیں 3 کام کرنا چھوڑنا نہیں، 3 کاموں کو چھوڑنا نہیں۔ ایک تو حضرت فرماتے ہیں زمین پر بیٹھنا کبھی نہ چھوڑنا،
सलवात पढ़े मौला की ज़ात पर। अगर तकलीफ है, बीमारी है, वो तो डॉक्टर ने मना किया है, तो वो तो हुक्म इलाही ये है, शरीयत ही ये है कि भाई ऊपर बैठो। बात उनकी हो रही है कि जो ज़मीन पर बैठ सकते हैं और दिमाग उनका टेढ़ा हो गया है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जी। कुछ लोग कलफ के कपड़े पहनकर अकड़े अकड़े चल रहे होते हैं। कुछ लोगों के कपड़ों में कलफ होता है, कुछ लोगों की गर्दनों में कलफ होता है। हाँ, अल्लाह गर्दन कलफ लोग पसंद नहीं करता। तो ज़मीन पर बैठना ये आइम्मा अहले बैत को पसंद है, ये सरकार को पसंद है, ये इमाम हसन को पसंद है। तो फरमाते हैं कभी ज़मीन पर बैठना तर्क मत करना, ज़मीन पर बैठने की आदत करना। दूसरा काम हजरत फरमाते हैं जानवर का दूध निकालना। ये गाय आपके यहाँ बकरियां हैं, गाय हैं। सरकार दो जहां के पास 9 बकरियां थी और 1 बकरा था उसके साथ। 10 बकरे बकरियां हजरत के घर में थी, सरकार की जाती चीज थी। आइम्मा अहले बैत अपने हाथ से बकरी का और भैंस का, गाय का, जो भी दूध देने वाला जानवर, ज्यादातर बकरियां थी, वो अपने हाथ से दूध निकालते थे। अब मैं सोच रहा था कि इमाम हसन ने ये क्या फरमाया है कि बकरी का यानी दूध निकालने की आदत छोड़ना नहीं। ये जब हम काम अंजाम देते हैं ना, मैंने तो कोशिश करता हूँ मगर मुझसे निकलता नहीं है, आदत नहीं है ना, आता नहीं है। मगर ये काम जो किया जाता है ना जब बकरी का दूध निकालने का, तो इससे इंसान के अंदर से गुरूर मिटता है। भाई 2000 एकड़ का जमींदार है, 4 बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं, मैं गाड़ियों के नाम भी नहीं ले सकता जो महंगी करोड़ों रुपए की गाड़ी है। कभी इस गाड़ी में जाता है, कभी उस गाड़ी में जाता है, मगर जानवर का दूध खुद निकालता है। तो इमाम फरमा रहे हैं तुम बड़ी गाड़ी में बैठ के भूलना नहीं कि हम ये चाहते हैं कि तकब्बुर ना करो। हज़रत फरमाते हैं दूसरा ये काम, इसकी आदत मत छोड़ना। और तीसरा फरमाते हैं कि फकीरों और मिस्कीनों के साथ बैठने की आदत ना छोड़ना। तुम्हारे इलाके में जो मिस्कीन रहते हैं, फकीर रहते हैं, कभी उनके पास जाकर भी खाना खा लिया करो। मेरे मौला इमाम अली, मौला अली अलैहिस्सलाम अपनी रोटी बांध कर रुमाल में हर कुछ मुद्दत के बाद फकीरों की आबादी में जाते थे और खाने के वक्त जाकर कहते थे कि आज मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। और जब कोई फकीर कहता था मौला मेरी रोटी खा ले, तो हजरत फरमाते थे मैं अपनी रोटी साथ लाया हूं, सदका मुझ पे हराम है। एक दिन हजरत अपनी रुमाल को, रोटी जिसमें बंधी हुई थी, उस रुमाल को खोल रहे थे तो एक गिरा, फिर फकीर ने देखा एक और खोली, फिर एक और फकीर ने देखा ये खुल क्यों नहीं रही, देर क्यों हो रही है, तो देखा तीसरी गिरा भी, चौथी गिरा भी, गिरा पे गिरा, हजरत खोलते चले गए। तो जैसे ही खोला तो वो सूखी रोटी थी। तो एक फकीर ने कहा मौला ये तो सूखी रोटी है, इसको इतनी गिराहें क्यों लगाई, ये ऐसे कितना क्यों बांध के लाए, तो सूखी रोटी निकली है। तो हजरत ने फरमाया मैं गिराहों पे गिराहें इसलिए लगाता हूं कि हसनैन इस पे रोगन ना लगा दे। मैं सूखी रोटी खाना चाहता हूं, जहां ज्यादा बांध कर रखता हूं कि वो कोई इसके ऊपर तेल ना लगा दे, कोई मक्खन नहीं लगा दे, कोई घी नहीं लगा दे। नहीं है पसंद अल्लाह को। सबसे बड़ा इम्तहान हजरत इब्राहिम से क्या लिया, वो हजरत इस्माइल के गले पे छुरी चलाई। मगर उससे पहले हजरत इब्राहिम ने जो पहला इम्तहान दिया है ना, वो बकरियां चरा रहे थे, सहरा में जा रहे थे, और जाते जाते एक मर्तबा हजरत इब्राहिम अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। जिब्रील अमीन ने अल्लाह से पूछा या अल्लाह तेरा इब्राहिम तेरी राह में क्या दे सकता है। अल्लाह ने कहा जाके खुद पूछ लो कि इब्राहिम क्या देना चाहता है। अब जिब्राइल एक इंसानी शक्ल में हजरत इब्राहिम के बराबर से तस्बीह पढ़ते हुए गुजरे, और तस्बीह ये थी कि सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह। हजरत इब्राहिम के कान खड़े हुए, मुड़ के देखा तो एक हसीन इंसान तस्बीह पढ़ रहा था। हजरत इब्राहिम ने फरमाया ये तो मेरे अल्लाह का जिक्र है, एक दफा और सुनाओ। जिब्रील ने कहा इसके बदले में दोगे क्या। हजरत इब्राहिम ने फरमाया जितनी बकरियां हैं ना 1/3 दे दूंगा, 100 में से 35 दे दूंगा। तो एक मर्तबा जिक्र सुनाया,
پھر حضرت ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا ایک دفعہ اور سناؤ, یہ تو بڑے اچھے جملے ہیں. جبریل نے کہا اس کے علاوہ کیا دو گے, اور کیا دو گے؟ کہ جتنی جانور ہیں آدھے دے دوں گا. اب وہ جو 70 بچے ہوئے تھے مثلاً ان میں سے آدھے دے دیے. پھر کچھ اور رہ گئے تو حضرت ابراہیم نے فرمایا ایک دفعہ اور سناؤ. کہنے لگے اب کیا؟ ہم سے کیوں پوچھتے ہو حسین پہ اتنا خرچہ کیوں کرتے ہو؟ ہم سے کیوں پوچھتے ہو کہ مجلس پہ اتنا خرچہ کیوں ہوتا ہے؟ جس سے پیار ہوتا ہے اس کے نام پہ خرچ کرنے کو دل کرتا ہے. یہ پیار کا تقاضا. سب کچھ دے دیا. سب کچھ حضرت ابراہیم نے اپنا سارا مال دے دیا. جبریل نے آگے بڑھ کر کہا کہ مجھے تو آپ کا دل دیکھنا تھا, جانور نہیں چاہیے تھے. یہ جانور آپ کو مبارک ہوں, اللہ نے آپ کے مال کا امتحان قبول کر لیا. پھر دوسرا امتحان حضرت ابراہیم کا اللہ نے لیا جان کا. بت توڑ کر آ گئے حضرت ابراہیم. ایک بت کی آنکھ پھوڑی, ایک کی ناک کاٹی, ایک کا پیٹ پھاڑا, ایک کا گھٹنا پھوڑا, اور ایک بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی. سارے بتوں کو توڑ کے بڑے کو چھوڑ دیا. جی بڑے کو توڑنے کے لیے کربلا میں حسین آئے گا. توجہ ہے بات کی, تھوڑی گردن ہلا دینا, میری آواز جا رہی ہے تو. حضرت ابراہیم نے سارے بت توڑے مگر ایک بت کو چھوڑ دیا, اور بڑے اطمینان کے ساتھ کام کر کے آ گئے. جن کے پیچھے اللہ کی مرضی کی طاقت ہو نا, وہ اکیلا بھی لشکر ہوتا ہے. کوئی گھبراہٹ نہیں تھی حضرت ابراہیم کو کہ کوئی دیکھ لے گا تو کیا ہوگا, اللہ کی طاقت پیچھے ہے. بڑے اطمینان کے ساتھ آئے. جب یہ لوگ سب واپس آئے, شہر سے باہر گئے ہوئے تھے, بت خانے میں دیکھا کہ بت سارے ٹوٹے ہوئے ہیں. ایک بڑا بت کھڑا ہوا ہے, اس کے گلے میں کلہاڑی لٹکی ہے. تو یہ آپس میں کہنے لگے ہو نہ ہو یہ اسی کا کام ہے جسے ابراہیم کہتے ہیں. میں ایک جملہ ضرور ہدیہ کروں گا. کسی نے دیکھا نہیں تھا کہ ابراہیم نے توڑا ہے, کام بتا رہا تھا کہ ابراہیم کا ہے. جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. مولا علی جسے مارتے تھے نا, اس کا جنازہ پکار کے کہتا تھا مجھے علی نے مارا. برابر کا کٹ کے گر, برابر کا کٹ کے گرتا تھا جسے مولا مارتے تھے. سر پہ تلوار مارے تو برابر کا گرے, دھڑ پہ تلوار مارے تو برابر کا گرے. تولے ماشے گراموں کا فرق نہیں ہوتا تھا. علی کے مارے ہوئے کے بدن کے ٹکڑوں میں گراموں اور ماشوں کا فرق نہیں ہوتا تھا. جس کی عدالت ضربت میں ایسی ہو, اس کی حکومت میں کیسی ہو. سب نے کہہ دیا یہ ابراہیم کا کام ہے. حضرت ابراہیم کو پکڑ کر لے آئے. ابراہیم تم نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا اسی نے کیا ہوگا جس کے گلے میں کلہاڑی لٹکی ہے. کہنے لگے وہ تو ناک پہ بیٹھی مکھی نہیں جھل سکتا, وہ تو ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی نہیں اڑا سکتا. تو حضرت ابراہیم بھی تو یہی چاہتے تھے کہ ان سے یہ بولوائیں. جیسے انہوں نے کہا نا کہ وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا, وہ تو ناک پہ بیٹھی مکھی نہیں جھل سکتا. تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ پھر وہ تمہارا خالق کیسے ہے, رب کیسے ہے. تو ایک مرتبہ دماغوں میں ہلچل مچی, ساروں کے ذہن میں آ گیا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے, مگر عادتوں کو کہاں لے جائیں. انسان اپنی عادتوں سے مجبور ہے. یہ جو عادت ہے نا, یہ سب سے بڑا بوت ہے. یہ جو عادت ہے نا, عادت, میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں کسی برے کام کی عادت نہ ڈالنا. اور بزرگوں سے کہہ رہا ہوں, جوانوں سے کہہ رہا ہوں, کسی چیز کی اگر عادت ہو گئی ہے نا, تو عادت کو توڑنا ہی عبادت ہے. ہاں میں بھی مثال دیتا ہوں. عادت کو توڑنا ہی عبادت ہے. اگر اللہ نے صبح کی نماز کے لیے بستر سے اٹھوا دیا تھا تو 4 رکعت پڑھواتا نا.
جو سب سے مشکل نماز ہے جس میں بستر چھوڑنا پڑتا ہے، وہ 2 رکعت ہے۔ ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی پھر 3 رکعت، عشاء کی پھر 4 رکعت۔ ساری نمازیں ایک جیسی کیوں نہیں ہیں؟ جی سگے 2 بھائی، ایک ماں باپ کی اولاد، ایک رہتا ہے کراچی میں، ایک رہتا ہے مثال کے طور پہ لاہور میں، جی گجرانوالہ میں، سیالکوٹ میں، پسرور میں، کہاں ہیں ہم؟ نہیں امین پور میں تو ہیں، یہ امین پور کہاں ہے؟ گجرانوالہ میں مثلاً ایک بھائی رہتا ہے کراچی میں، ایک بھائی رہتا ہے گجرانوالہ میں، سگے بھائی 2 ماں باپ کی اولاد، دونوں نماز ظہر پڑھنے کے لیے برابر برابر، کراچی والا 2 رکعت پڑھے گا، گجرانوالہ والا 4 رکعت۔ کیوں بھائی کیوں؟ دونوں ایک جیسی کیوں نہیں پڑھ رہے؟ ایک جیسا کام کرنے کو عادت کہتے ہیں اور ایک جیسا کام نہ کرنے کو عبادت کہتے ہیں۔ صبح کی 2 رکعت، صبح کی 2 رکعت اونچی آواز میں پڑھنا ہے، ظہر کی دھیمی آواز میں پڑھنا ہے، مغرب کی پہلی 2 رکعت اونچی آواز میں، تیسری رکعت دھیمی آواز میں۔ یہ ایک جیسا کیوں نہیں پڑھ رہے؟ یہ توڑ رہا ہے اللہ، مزاجوں کو توڑ رہا ہے، عادتوں کو توڑ رہا ہے۔ کسی چیز کی عادت نہ ڈالو، عادت ٹوٹتی رہنی چاہیے تاکہ وہ بت نہ بننے پائے۔ تھک رہے ہیں میری باتوں سے؟ صلوات ہدیہ کر دیں مولا حسین کے ذات۔ تو کیا کیا حضرت ابراہیم نے؟ ان کے دلوں کو، دماغوں کو جھجوڑ دیا۔ اب کچھ کہہ تو سکتے نہیں تھے کیونکہ عادتوں کا شکار تھے، جی کہنے لگے اسے آگ میں پھینک دو، اس کی یہی سزا ہے۔ حضرت ابراہیم بھی بڑے اطمینان کے ساتھ آگ میں جا رہے تھے، انہیں پتا تھا اللہ کی خاطر مرنا ہی تو جینا ہے، زندگی تو ہے ہی ہے کہ جس میں اپنے مولا کو خوش کر لیا جائے۔ کون ہے دنیا میں جو آب حیات پی کر آیا ہے؟ جی کوئی ہیپیٹائٹس بی میں مرے گا، کوئی ہیپیٹائٹس سی میں مرے گا، کوئی ہارٹ فیلئر میں مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، کوئی بھینس کے سینگ مارنے سے مرے گا۔ بہتر نہیں ہے کالے کپڑوں میں دم نکلے، بہتر نہیں ہے امام حسین کی مجلس میں دم نکلے، بہتر نہیں ہے علم اٹھائے ہوئے دم نکلے۔ کتنی اچھی موتیں ہیں یہ، انسان کو ایسی موت۔ اور یاد رہے جس انسان کو جس چیز سے پیار ہوتا ہے نا، موت اسی حالت میں آتی ہے۔ تو اپنا پیار نماز سے بڑھائیں میرے بچے، اپنا پیار عزاداری سے بڑھائیں میرے بچے، یہ ہمارے جوان ماتمداری سے اپنا پیار بڑھائیں، میں لگ کر ماتم کریں، مجلس میں آنے جانے کو اپنا شوق بنائیں۔ تو پھر جس چیز کا پیار ہوگا، جس چیز سے شوق ہوگا، اسی میں دم نکلے گا، اسی میں سے دنیا میں جائیں گے۔ کتنا اچھا نہیں ہے کہ مجلس کے درمیان کوئی ایسا واقعہ ہو اس کے لیے جس کی اجل وہاں لکھی ہے۔ جانا تو سب کو ہے نا، میں بد دعائیں نہیں دے رہا آپ کو بھائی، ایک حقیقت ہے جو ہونی ہے نا، سب کو جانا ہے نا۔ توجہ کر لی؟ تو حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ ابراہیم آگ میں پھینکے جا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ جبریل نے آ کر کہا، یا ابراہیم حل لک حاجتن، اے ابراہیم کوئی حاجت، کوئی مدد، کوئی توجہ، کوئی خواہش، کیا چاہتے ہو؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا اما الیک فلا، ہاں حاجت ہے، تجھ سے نہیں ہے۔ بھائی تھوڑی گردن ہلا دیں، بڑی عنایت ہوگی۔ تو جبرائیل نے کہا پھر کس سے حاجت ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا اسی سے حاجت ہے جس نے تجھے آنے کی اجازت دی ہے۔ تو کہنے لگے جبرائیل کہ پھر بتائیں میں اس تک پہنچا دوں آپ کی حاجت۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا علمہ بحالی یغنی عن سوالی، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اب میری حاجت ہی نہیں رہی کوئی، اس کی توجہات میرے ساتھ ہیں، اس کی عنایتیں میرے اوپر ہیں، تو کون سی حاجت رہی؟ اور پھر جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا تو آگ میں جا رہے تھے مگر اطمینان سے جا رہے تھے، تو اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ بھڑکتی آگ نظر آ رہی تھی مگر وہ گلے گلزار ہو گئی تھی۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا یا اللہ میرا جان کا امتحان قبول نہیں ہوا؟ کہا نہیں ابراہیم، ہم نے تمہارے جان کا امتحان قبول کر لیا، اور اب سب سے بڑا امتحان تھا، خواب دیکھ رہے ہیں، اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اور اسماعیل علیہ السلام سے کہا میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں۔ اسماعیل نے فرمایا بابا آپ وہی کیجئے جو آپ کو حکم ہے۔
ان لوگوں کی تحریکیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی جن کے بچہ ان کا ساتھ نہ دیتا ہو، جن کی بیویاں ساتھ نہیں دیتی، جن کے بچے ساتھ نہیں دیتے، وہ کامیاب لیڈر نہیں ہوتے۔ وہ لمبی لمبی باتیں کرتے ہوں اور بیٹے ہی ساتھ نہ دیتے ہوں، بچے ہی ساتھ نہ دیتے ہوں۔ جو لوگ نظریاتی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، پہلے انہیں اپنے بچوں پر، اپنی بیویوں پہ کام کرنا ہوگا، پہلے انہیں اپنے اہل خانہ کو متوجہ کرنا ہوگا کہ میں سوچتا کیا ہوں۔ جتنی بڑی کامیاب ترین شخصیات تاریخ میں گزری ہیں، ان کے بیٹوں نے، ان کی بیٹیوں نے، ان کی بیویوں نے ان کا ساتھ دیا۔ خود حضرت ابراہیم کو لے لیجئے، تصور ہے، میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، بیٹیاں بیٹھی ہیں، تصور ہے کہ ایسی سرزمین پہ کہ جہاں پینے کو پانی نہیں ہے، کوئی دور دور تک درخت نظر نہیں آ رہا، کہیں سایہ نظر نہیں آ رہا، حضرت ابراہیم نے دودھ پیتے بچے کو اس کی ماں کے ساتھ اتار دیا۔ گزر رہے ہیں سرزمینیں، کہاں سے؟ مکے سے۔ اللہ کا حکم آیا، ابراہیم ہاجرہ کو اور اسماعیل کو یہیں اتار دو۔ حضرت ابراہیم نے اونٹ بٹھایا، ان کا سامان اتارا، ان دونوں کو اتارا، اونٹ پر بیٹھ کے کہنے لگے خدا حافظ۔ تھوڑا منظر تو دیکھیے نا کیا بن رہا تھا۔ حضرت ہاجرہ نے وہاں سے آواز لگا کے کہا، یہ آپ اللہ کے حکم پہ کر رہے ہیں؟ تو فوراً حضرت ابراہیم نے فرمایا، ہاں مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے شکر کا سجدہ کیا ہے کہ اللہ ہمیں بھی دیکھ رہا ہے۔ ایسے ہی آج پورا عالم اسلام، حضرت ہاجرہ جہاں دوڑی تھی، سارا عالم اسلام وہاں دوڑ رہا ہے جہاں حضرت ہاجرہ دوڑی تھی۔ ہزاروں سال بعد بھی ہاجرہ کا احترام ہے، اس لیے کہ اس نے ایک معصوم کا ساتھ دیا۔ جو ایک معصوم کا، ایک ہادی کا، ایک حجت خدا کا ساتھ دے، وہ عورت بھی علیہ السلام ہو جاتی ہے۔ کوئی نبیہ نہیں ہے، کوئی معصومہ نہیں ہے۔ حضرت ہاجرہ معصومہ نہیں ہے، حضرت ہاجرہ نبیہ نہیں ہے، مگر کتنا بڑا مقام ملا حضرت ہاجرہ کو، اس لیے کہ ایک معصوم کا ساتھ دیا ہے۔ جی چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ حضرت اسماعیل کے ساتھ حضرت ہاجرہ کی زندگی گزری، اور یہاں تک کہ وہ 18 سال کے جوان ہو گئے۔ اللہ کا حکم آیا، اس کے گلے میں چھری چلا دو۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا، بابا آپ وہی کیجئے جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ لے کے چلے ہیں، ہاتھ پیر باندھ کے لٹا دیا، آنکھوں پہ پٹی باندھ لی کہ میرا بچہ تڑپے گا تو میرا دل دھڑکے گا، میرا دل بھی تڑپے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں چھری اٹھا لوں اور اللہ کا حکم اسے انجام نہ پائے۔ اور ایک مرتبہ اس انداز سے لٹا کر ذبح کرنا چاہا تو چھری اتنی تیز کر کے لائے تھے کہ اشارے پہ گلا کٹتا، چھری رکھنے پہ زور دیتے گلا کٹ جاتا، اتنی تیز چھری تھی، مگر زور لگاتے رہے، چل نہیں رہی تھی۔ سوچنے لگے یہ تو اتنی باریک دھار لگا کے لایا تھا، یہ چل کیوں نہیں رہی، گلا کٹ کیوں نہیں رہا؟ آنکھوں سے پٹی کھولی، چھری کو دیکھا تو چھری تو وہی تیز ہے۔ تو کہا میں تجھے سیدھا رکھتا ہوں تو الٹی ہو جاتی ہے۔ پھر سیدھا رکھ کے چلایا، پھر نہیں چلی تو دیکھا الٹی تھی۔ پھر کھول کے کہا کہ میں تجھے سیدھا رکھتا ہوں تو الٹی ہو جاتی ہے۔ تو چھری بولی، الخلیل امرنی والجلیل نہانی، خلیل مجھے امر کر رہا ہے اور جلیل روک رہا ہے۔ عزیزو، حضرت ابراہیم سے ان کی چھری بات کر رہی تھی، سمجھ میں آ گیا؟ علی سے ذوالفقار بات کرتی تھی، امت کو سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ سے کہا، یا اللہ کیا میری قربانی قبول نہیں ہے؟ آواز آئی، ابراہیم چھری چلاؤ، قبول کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، چھری چل گئی، خون نرخڑوں سے بہنے کی آواز آتی رہی۔ جی گلے کے جو راہیں ہیں، رستے ہیں، اوداج اربع ہیں، یہ نسیں ہیں، نرخڑا ہے، اس سے خون کی آواز آتی رہی۔ جب دیکھا کہ خون کی آواز آنا بند ہو گئی ہے، خون بہہ گیا ہے، تو پٹی کھولی تو کیا دیکھا؟ اسماعیل تو زندہ کھڑے ہیں اور ایک دمبا ذبح ہو گیا ہے۔ تو فوراً ہاتھ اٹھا کر کہا، یا اللہ کیا میری قبول نہیں ہوئی؟ تو آواز آئی، ان ھذا لھو البلاء المبین، یہ تمہارا سب سے بڑا امتحان تھا، سلام علی ابراہیم،
اللہ کی طرف سے ابراہیم پر سلامتیاں آ رہی ہیں، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، مگر ہم اس سے بڑی قربانی چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کو ہدایت ملے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، فارسی کا شعر علامہ اقبال کا کہ بے کے نیچے کا جو نقطہ ہے نا، اللہ اللہ بائے بے، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر۔ قرآن مجید میں جو ذبح عظیم ہے نا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم اس قربانی کو نہیں لے رہے، اس سے بڑی قربانی لیں گے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں یہ جو بڑی قربانی ابراہیم علیہ السلام سے لی ہے نا، اس لیے کہ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے اسحاق اور اسماعیل، حضرت اسحاق سے 600 نبی، سارے انبیاء بنی اسرائیل حضرت اسحاق سے، اور حضرت اسماعیل سے ایک ہی نبی، ہمارے نبی، حضرت اسماعیل کی اولاد میں ایک ہی نبی آئے، ہمارے نبی آئے۔ حضرت اسماعیل سے اللہ نے بڑی قربانی لی ہے، اور وہ اسماعیل علیہ السلام کے پوتے امام حسین سے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک اسماعیل کو ذبح کرنے چلے تھے، اللہ نے وہ بھی واپس کر دیے۔ کربلا میں حسین نے 18 اسماعیل ذبح کیے، 18 تو مولا علی کے بیٹے ہیں، مولا حسین کے چچا کے بیٹے، مولا حسین کے تایا کے بیٹے، سب ملا کر اس خاندان کے 52 شہید ہیں۔ امام حسین کے خاندان کے بنی ہاشم کے 52 شہید ہیں کربلا میں، 72 میں 52 گھر والے قربان ہوئے ہیں۔ مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے نا، ہم کہتے ہیں نا کہ شہدائے بنی ہاشم، بنی ہاشم کو، جوانان بنی ہاشم کو کربلا میں قربان کر دیا اور اللہ نے ان کی قربانی کو لیا۔ نہیں، شہدائے بنی ہاشم نہیں، شہدائے بنی ابو طالب، حضرت ابو طالب کی نسل قربان ہوئی ہے۔ مسلمان کہتا ہے ان کے کلمے کے بارے میں، ان کا سارا گھر کٹ گیا۔ آج 18 جیٹھ ہے نا، پرانی آبادیوں میں، پرانے جلسوں میں، میرے بزرگوں کے ذہنوں میں تصور یہ ہے کہ آج کا دن عاشور کا دن ہے۔ تو چلیے میرے ساتھ ذرا کربلا چلیے، زہرا کا لال لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہا ہے، صبح سے عصر تک میرے مولا نے لاشیں اٹھائے ہیں، اور اتفاق سے جو ٹائم ہو رہا ہے وہ تقریباً 4 بجے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ اب وہ وقت قریب آ رہا ہے جب حسین گھوڑے سے گریں گے، کربلا کا میدان ہوگا، اور کوئی حسین مولا کو سہارا دینے والا نہیں ہوگا۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے، میں 2-4 جملے کہوں گا، وہ اپنی آوازوں کو آزاد کریں، تکلف کر کے نہ روئیں۔ جب مولا نے علی اصغر کو دفنا دیا، مجلس میں بیویاں بھی آئی ہوئی ہیں، کچھ آتے جاتے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، ان کی گودوں میں دودھ پیتے بچے بھی ہوں گے نا۔ جب حضرت علی اصغر کا ذکر سنا کریں نا، جناب رباب کو سلام ضرور کیا کریں، بڑا حوصلہ تھا جناب رباب کا۔ امام حسین فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں رباب اور سکینہ نامی عورتیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، حق ہے اسی انداز سے بلند آواز میں رونے کا۔ سلام ضرور کیا کریں اس بی بی کو جس کی 2 ہی کمائیاں تھیں، ایک علی اصغر، ایک سکینہ۔ ایک کو اجلا سا کرتا پہنا کر، بالوں میں کنگھی دے کر، آنکھوں میں سرما دے کر، پیشانی پر بوسہ دے کر امام حسین کی گود میں دے دیا، اور منہ چومتے ہوئے فرمایا اگر جنت میں دادی نے پوچھا تمہاری ماں نے منہ کیوں نہیں دھلایا تو کہہ دینا میری ماں کے پاس پلانے کو پانی نہیں تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور پھر امام حسین نے اس ننھے سے بچے کو بھی مجاہد بنا دیا۔ میر انیس کہتے ہیں بنا کر شکل مجاہد کی لے چلے شبیر، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو۔ ماں نے بچے کو اپنے باپ اپنے شوہر کی گود میں دے دیا۔ امام حسین پانی پلانے لے گئے تھے۔ آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں نا، جب اپنے گھر میں آپ چیز لے جاتے ہیں نا بچوں کے لیے، تو سارے بچوں کو پتا ہوتا ہے سب سے پہلے چھوٹے بھائی کو ملے گا، پھر ابا ہمیں دیں گے، اس لیے کہ پہلے چھوٹے کو دیا جاتا ہے۔
جب جناب علی اصغر کو لے گئے تھے نا، یہ کہہ کر لے گئے تھے پانی پلانے لے جا رہا ہوں، یہ چھوٹا ہے۔ تو جب واپس آنے لگے تو جو بچہ تڑپ رہا تھا وہ بابا کی گود میں سو رہا تھا، تو دور سے بچوں نے دیکھا کہ جو بھائی تڑپ رہا تھا وہ تو سو رہا ہے، اس کا مطلب یہ پانی پی کر سو گیا ہے۔ تو دور سے سکینہ نے آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں، بابا مجھے بھی پانی پلانے لے جائیں۔ حسین کیا بتائیں کیسا پانی پلایا۔ میں کچھ مدت پہلے ہندوستان گیا تھا، ابھی کچھ دن پہلے، کچھ مہینوں پہلے ہندوستان گیا تھا۔ میں ایک امام بارگاہ سے باہر نکل رہا تھا تو میں نے دیکھا ہندو عورتوں کی لائن لگی ہوئی ہے، اور وہ جو لٹیا ہوتی ہے نا جس میں دودھ رکھا جاتا ہے، وہ چھوٹی سی لٹیا جو ہوتی ہے وہ بھر بھر کے سب اندر آ رہی تھی۔ تو میں نے اپنے بانی سے پوچھا یہ کیا لے کر آ رہی ہیں؟ کہنے لگی یہ شہر کی ساری وہ عورتیں ہیں جو منت بڑھانے جھولے پر آئی ہیں۔ یہ ہندو عورتیں منت بڑھانے آ رہی ہیں۔ بنارس شہر ہے ہندوستان کا، ایک بڑا ہندوؤں کا مقدس شہر ہے۔ وہاں میرے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ روز عاشور تعزیے کا جلوس، ذوالجنہ کا جلوس نکل کر کربلا، جو شہر کی کربلا ہے اس میں جا کے ختم ہوتا ہے۔ کہنے لگے جلوس نکلا تو ہم 4-5 دوستوں نے طے کیا کہ آگے جاتے ہیں تاکہ انتظامات دے سکیں، روڈ رستہ کیسا ہے۔ کہنے لگے ہم آگے جا رہے تھے، جلوس ابھی پیچھے تھا کہ ایک چوک آیا جس پہ ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی تھی۔ کہتے ہیں جب ہم ان کے قریب سے گزرے تو عجیب ہمیں بات محسوس ہوئی کہ ہر گود میں دودھ پیتا ہوا بچہ ہے۔ تو کہنے لگے جب ہم گزر رہے تھے تو ایک عورت کی آواز آئی بھائی رکو بھائی سنو۔ تو کہنے لگے ہم نے مڑ کر دیکھا، پوچھا بھائی کیا بات ہے، بہن کیا بات ہے؟ کہنے لگے بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ تو میں نے ان سے کہا، وہ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا آپ کو بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا آج عاشور کا دن ہے، آج ہم اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے۔ جب جلوس ختم ہوگا تب بچوں کو دودھ پلائیں گے۔ حسین کا بچہ بھوکا مار دیا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اس ماں کو ضرور سلام کیا کریں۔ امام نے ننھا سا لاشا قبر کے حوالے کر دیا، اور پھر حسین ہے اور کربلا کا بیابان ہے۔ ایک جانب لاشیں لائن سے رکھے ہوئے ہیں جو حسین مولا نے لالا کے رکھے ہیں، ایک جانب بیبیاں ہیں جو حسرت سے حسین کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں۔ اس لیے کہ جب تک عباس گئے تھے تو بیبیوں کو یہ اطمینان تھا کہ حسین زندہ ہے، اب حسین جانے کو تیار ہے۔ تو میر انیس کہتے ہیں کہ حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، نہ کوئی تھا جو تھامے رکاب توسن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی پدر کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ اکیلی بی بی زینب نے بھائی کو سوار کیا۔ حسین مولا گھوڑے پر بیٹھ کر میدان کربلا میں آئے، دشمن کو دیکھا، آواز دی اگر دین محمد میرے قتل کے علاوہ بچنے والا نہیں ہے تو تلواروں آؤ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ دشمن کا حملہ ہوا تو مولا نے جواب دینا شروع کیا۔ کچھ دیر تک مولا حسین نے اپنے بابا علی کی شجاعت کا جوہر دکھایا ہے، اتنا جلال دکھایا مولا نے کہ ہر طرف سے حسین آتے نظر آ رہے تھے، اور امام حسین ایک ایک حملے میں 100 لوگوں کو مار رہے تھے۔ اور جب علامان الحفیظ بچاؤ بچاؤ کی آوازیں آنے لگیں تو امام گھوڑے کی پشت پہ کھڑے ہو گئے، اور پھر نہر کی طرف رک کر کے کہا عباس اٹھو، اپنے اکیلے مولا کی جنگ دیکھو۔ عباس کوئی بھی نہیں ہے جو مجھے مرحبا بولے، عباس اپنے اکیلے مولا کی جنگ دیکھو۔ پھر میرے مولا گھوڑے پہ تیار ہوئے بیٹھے اور دشمن کا مقابلہ کرنے لگے۔ روایت کہتی ہے ایک مسافر ہے جو 6 مہینے تک سفروں میں تھا اور کوفہ میں داخل ہوا۔ جب کوفہ میں داخل ہوا تو کیا دیکھا کہ بازار بند ہیں، روڈ رستے پہ کوئی نظر نہیں آ رہا، دکانیں بند ہیں، سناٹا ہے کوفے کے شہر میں۔ سوچتا ہوا گھر میں داخل ہوا یہ کوفے والے کہاں چلے گئے؟ گھر میں داخل ہوا تو بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا، تو بیٹی سے پوچھا بیٹا کوفے والے کہاں گئے؟ کہا بابا آپ بھی دوبارہ سے گھوڑا تیار کیجئے۔ کچھ فاصلے پر ایک بیابان ہے جسے کرب و بلا کہتے ہیں، وہاں ایک باغی نے خروج کیا ہے، اور حاکم کا اعلان یہ ہے کہ جو بھی کوفے میں رہتا ہے وہ اسے مارنے جائے۔ تو عبداللہ کہتا ہے میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا بیٹا اس باغی کا نام کیا ہے؟ کہا بابا نام نہیں بتایا جا رہا،
بس اتنا کہا جا رہا ہے سب کو مارنے کے لیے جانا ہے۔ بابا کہیں مخبری نہ ہو جائے کہ آپ نہیں گئے تھے اور گھر میں ہی تھے، کہیں آپ کو سزا نہ دی جائے بعد میں، جلدی چلے جائیے۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے دوبارہ گھوڑے کی زین کسی، گھوڑے پہ بیٹھ کے روانہ ہونے لگا تو بیٹی نے رخصت کرتے ہوئے کہا بابا آپ جنگ پر جا رہے ہیں اور جنگوں میں تو مال غنیمت بھی ملتا ہے، بابا مال غنیمت میں اگر یمنی پتھر مل جائے، عقیق یمنی مل جائے تو میرے لیے لیتے آئیے گا۔ عبداللہ کہتا ہے میں کوفہ سے کربلا پہنچا تو عاشور کا دن تھا، عصر کا وقت تھا، میں نے عجیب منظر دیکھا، ایک 56 سالہ بوڑھا زخمی ہے جس کا امامہ کھل کے اس کی گردن میں آ گیا ہے، اس کے بدن پہ سینکڑوں زخم لگ چکے ہیں، وہ اکیلا ہے جو لاکھوں کے لشکر سے لڑ رہا ہے، مگر اس کا جلال ایسا ہے جہاں وہ گھوڑا موڑتا ہے فوجیں بھاگنے لگتی ہیں۔ ایک شخص اس کو دیکھ کر بھاگ رہا تھا تو میں نے اس بھاگتے ہوئے شخص سے کہا کہ اس ایک اکیلے آدمی سے ڈرتے کیوں ہو؟ تو اس نے بھاگتے ہوئے کہا یہ ایک نہیں ہے، اس کے ایک بھائی کا نام عباس تھا، یہ اکیلے بھی ہوتے ہیں تو لشکر ہوتے ہیں۔ عبداللہ کہتا ہے پھر مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ آخر ہے کون؟ کہتا ہے مجھے اتنا پتا تھا اسے مار دوں گا تو جنگ ختم ہو جائے گی۔ کہتا ہے میں نے اپنا گھوڑا ان کے گھوڑے کے پیچھے لگایا، کچھ قریب آ گیا تھا، وہ آگے جا رہے تھے، میں ان کے قریب آ گیا تھا، میں نے ارادہ کیا کہ تلوار نکال کے حملہ کروں، تو عبداللہ کہتا ہے تلوار نکال کر ارادہ ہی کیا تھا کہ انہوں نے مڑ کر دیکھا اور کہا عبداللہ قریب آؤ۔ عبداللہ کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ کون ہے جو میرا نام بھی جانتا ہے؟ میں گھبرا کے رکا تو پھر آواز آئی عبداللہ جلدی آؤ۔ کہتا ہے مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں آگے بڑھوں، تو انہوں نے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور کہا یہ عقیق یمنی ہے، اپنی بیٹی کو جا کے دینا اور کہنا میں باغی نہیں ہوں، میں نبی کا نواسا حسین کربلا میں نانا کا دین بچانے آؤ۔ عبداللہ کہتا ہے میں آگے بڑھا اور مولا کا دفاع کرنے لگا، مولا آپ ہیں، مولا حسین آپ ہیں، علی اکبر کہاں ہے، عباس کہاں ہے؟ کہ عبداللہ سب مارے گئے۔ عبداللہ کہتا ہے میں امام کی حفاظت کر رہا تھا کہ امام کی آواز آئی عبداللہ واپس چلے جاؤ، عبداللہ کوفہ واپس چلے جاؤ۔ کہ مولا میں آپ کو تنہا چھوڑ کے کیسے چلا جاؤں؟ کہ عبداللہ واپس چلے جاؤ، کچھ دن بعد میری بہن زینب آئے گی، انہیں چادریں لا کے دے دینا، نبی زادیاں بے مقنع و چادر ہوں گی۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ آپ سب کی بانی کی، حاضرین کی، ذاکرین کی توفیقات میں، رزق میں، عزت میں اضافے کے لیے بلند صلوات پڑھیں۔